چڑیا کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن پھر بھی یہ بے خطر زمین پر اترتی ہے اور دانہ چگتی ہے۔ اسے پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جانتی ہے اسے رزق بنایا گیا ہے، وہ معصوم ہے۔ اس کے برعکس کوا حرام ہے، اس کے باوجود زمین پر اترتے ہوئے خوفزدہ رہتا ہے، اپنی عیاری شاطری کو کام میں لاتا ہے، ہر پل چوکس رہتا ہے، حالانکہ وہ کسی کی خوراک کا نوالا نہیں بن سکتا۔ پھر وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ یہی حال سچے اور جھوٹے کا ہے۔ سچا شخص کسی بھی محفل میں ہو بے خطر رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا، جبکہ جھوٹے شخص کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا ہے کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اسے بولتے وقت پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھا لیں۔ یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہترین بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک پیج پر وہ لکھیں جو آپ کے پاس ہے اور وہ بھی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ زیادہ ہی ہوگا، جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ حکمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کو کب، کیا، کیسے اور کیوں چاہیے۔ اس فتنے کے دور میں آپ قرآن سے جڑیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ امیر انسان ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کو کیسے معاف کریں گے، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کسی کو نتیجہ نہ بتائے کون جنتی ہے کون جہنمی، لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنانے والے میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی ٹائمنگز پرفیکٹ ہیں۔ کوئی 18 سال کی عمر میں شادی کرتا ہے اور اپنے ہمسفر کا محبوب بن نہیں پاتا۔ کوئی 30 کی عمر میں شادی کرتا ہے اور عمر بھر کا ساتھ پا لیتا ہے۔ کسی کی پڑھائی 22 سال تک مکمل ہو جاتی ہے لیکن جاب نہیں مل پاتی۔ کسی کو دیر لگتی ہے مگر ساتھ ساتھ جاب لگ جاتی ہے۔ کچھ لڑکیاں شادی سے پہلے فائنینشیل پرابلمز دیکھتی ہیں اور کچھ شادی کے بعد۔ آپ نہ تو وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد ہوتے ہیں، آپ بس اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، راستہ آپ نے خود ہی چننا ہوتا ہے۔ سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنی ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ زندگی سے 1000 شکایتیں ہوں مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ دنیا میں اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھیں، لیکن دین میں نیکیوں میں اپنے سے اعلیٰ لوگوں کو دیکھیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان پر شکر کریں، الحمدللہ۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ کچھ سیکنڈز کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے جو آپ کو مایوسی محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر الحمدللہ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز بات کے لیے اپنایا جائے تو دل مطمئن رہے گا۔
مرد اگر کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو اپنی جان بھی وار دیتا ہے، لفظ اگر قابل غور ہے۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزندار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن پر محنت کی جائے تو وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم بدل نہیں سکتے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے ان سے جنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ ذہنی اذیتوں میں سب سے بڑی اذیت پچھتاوا ہے، لہٰذا زندگی ایسے گزاریں کہ بعد میں گزرے وقت کا پچھتاوا نہ ہو۔ خود کو ساتھ ساتھ بار بار سمجھایا کریں کہ ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، محنت، کوشش اور دعا مکمل رکھنی ہے، باقی سب اللہ پر چھوڑنا ہے۔ انشاءاللہ یقیناً وہ بہترین کارساز ہے۔ انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کوشش کیا کریں اپنی بیٹھک، محفل، بات چیت اور ہر قسم کی گفتگو کو غیبت سے پاک رکھا کریں۔ ہر وقت کسی کو ڈسکس کرتے رہنا اور پھر منفی انداز میں ذکر کرنا ایک صحت مند رویہ نہیں ہے۔ شخصیت کی خوبصورتی میں کمی آتی جاتی ہے۔ بے نیاز اور مثبت رہ کر دیکھیں، سکون کی کیفیت ہی الگ ہوگی۔ جو شخص تمہاری باتوں کو غور سے نہ سنے انہیں سننے کی تکلیف نہ دیں، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نہ تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی موجودگی ان کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عظمت بڑھاتے ہیں: نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، اور نمبر 3 اصل نام سے پکارنا۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔